کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، اور میرے موقر معزز اکابر علماء کرام، اور میرے عمر دراز پیارے بزرگوں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی پاک دامن خواتین، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو اس مکتب کی طالبات و طلباء کے سالانہ امتحانات اور ان کی انجمن اصلاح الکلام کی نسبت سے آپ کی اس بستی کی مسجد میں دوبارہ آنے کو موقع ملا۔ مجھے بہت بڑی خوشی اور مسرت اس بات سے ہو رہی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ گاؤں، آپ کی یہ بستی ترقی کے راستے پر چل پڑی ہے، اور ترقی کا راستہ اس کو آپ ہلکے میں مت لینا۔ یعنی جن گارجن کے، ماں باپ کے، ماتا پتا کے بچے اور بچیاں اسٹیج پر آ کر مائکرو فون پر بے باک، نو ہیجیٹیشن کے، بغیر کسی جھجک کر کے وہ تقاریر کریں، خطاب کریں، اس سے بڑی خوشی ماں باپ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جس پر بڑی بڑی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، بڑی بڑی صلاحیتیں اپنے دل میں سمائے رکھتا ہے، بڑا ہنر اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھتا ہے،
اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. کوئی مائکرو فون پر زبان سے چند کلمات چند باتیں نہیں کر سکتا. اور میں شکر گزار ہوں اپنے فاضل دوست واجب علی، مولانا واجب علی. اب سے پہلے میں نے بہت سارے پروگرام کیے آپ کی بستی میں، میں نے واجب علی کا نام نہیں سنا تھا. آج میری زبان پر جب رات کے صحیح 9:30 بجے مولانا مبارک صاحب کا فون میرے پاس آیا اور اصرار کیا، میں نے کہا شیخ محترم ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کل فری ہوں، کل خالی ہوں، جانا کہیں اور جگہ تھا مجھے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ کی دعوت پر لبیک کہوں گا. میں نے آج سمجھ لیا، آج میں نے جان لیا کہ مولانا مبارک اور واجب علی مولانا صاحب کی محنت جو آپ نے رات اور دن عزیز طلبہ وہ طالبات کے لیے کی، آپ کی محنت جو رنگ لے آئی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک 7 سال کی بچی خطاب کر رہی ہے، جہنم کی تباہ کاریوں کے بارے میں بتلا رہی ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں خوشخبریاں دے رہی ہے. ایک بچہ نہیں، کتنے بچوں نے مختلف مضامین پر گفتگو کی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں کہ یا اللہ ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. اور یہ مکتب، مجھے اس مکتب کے نام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے اس مکتب کے نام کے بارے میں نالج نہیں ہے کہ اس مکتب کا نام کیا ہے، لیکن پہلے بتایا تھا مجھے مولانا شعیب نے کہ مکتب عائشہ صدیقہ، مکتب تعلیم القرآن. تو میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مکتب کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کی محنت کو قبول فرمائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ان بچوں کے مکتب میں سالانہ انجمن اصلاح الکلام کی نسبت سے آج ہم یہاں پر آئے ہیں. بہرحال رات کافی ہو چکی ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور مجھے جو موضوع دیا گیا بڑا حساس موضوع ہے، بڑا دلوں کو جھنجھوڑنے والا موضوع ہے، قرآن اینڈ رمضان. قرآن اینڈ رمضان. اب بات کس پہ کروں میں؟ بات میں یہ کروں گا کہ مالک کائنات نے آسمانوں سے بے شمار کتابیں اتاری ہیں، یا یوں کہہ لیجئے بے شمار صحیفے اتارے جن کی ہمیں نالج نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آسمانی جو سب سے فیمس، سب سے مشہور اور معروف کتابیں ہیں وہ 4 کتابیں ہیں. 4 کتابیں. ان میں سے سب سے پہلی کتاب یا یوں کہہ لیجئے آسمانی کتاب تورات ہے، جس کو مالک کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر اتارا. اور دوسری کتاب زبور ہے، جس کو مالک کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتارا. اور تیسری کتاب انجیل ہے، جس کو مالک کائنات نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا. اور آخری کتاب قرآن کریم ہے، جس کو مالک کائنات نے آمنہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا. اور یہ بات بھی میں بتاتا ہوا چلوں گا، ڈھاڈولی والوں، حاجیوں، قاضیوں، نمازیوں، ذرا توجہ کرنا. تم کو بڑا شوق ہے نا اجتماع کرنے کا،
ان کو اتنا بڑا شوق ہے جلسہ کرنے کا، اتنا بڑا شوق ہے علماء کرام کو بلانے کا۔ آؤ میں قرآن کریم کے تعلق سے آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا، اگر تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں تقریر آگے بڑھاؤں گا، اگر آپ لوگوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں یہیں پر اینڈ کر دوں گا، میں یہیں پر سلام کر لوں گا، میں یہیں پر پھر دعا کر لوں گا۔ آج میرا اور آپ کا ایگزام، میرا اور آپ کا امتحان یہی ہے۔ اب بتاؤ، پہلا سوال ہے ڈھاڈولی والوں، نوجوانوں، میرے پیارے بزرگوں، کوئی میں ایسا ہارڈ سوال نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا مشکل سوال نہیں کروں گا۔ مجھے یہ تو بتا دو، جتنے بھی بزرگ بیٹے ہیں کوئی بھی بتا سکتا ویلنٹیئر ہو کر کے، تیاری کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے وہ سوال کا جواب دے۔ آؤ ڈاڈولی والوں، نوجوانوں، بزرگوں، مجھے یہ بتاؤ قرآن عظیم کے اندر سب سے افضل آیات، سب سے اعلی آیات کون سی ہے؟ میں نے سوال کیا ہے پہلا، سب سے افضل آیات، سب سے اعلیٰ آیات کون سی ہے؟ اگر کسی نے بتا دیا سمجھ لو میں تقریر آگے بڑھاؤں گا۔ میں صرف 1 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، 1 منٹ کے ٹائم میں ادھر ادھر اپنی زبان کو حرکت کرتا رہوں گا۔ مجھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ ابھی کسی کو بھی پتا نہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ ڈھاڈولی والوں کی نظروں میں ائمہ مساجد کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلا علماء کی صحبت میں یہ نہیں بیٹھتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا قرآن کریم کا درس یہ علماء سے نہیں سیکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا اسلام کی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہے۔ آؤ میں بتاؤں سب سے افضل اور اعلیٰ آیات کون سی ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے، اور دوسرے مقام پر یوں بھی آتا ہے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں جس نے قرآن عظیم کی سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا، 10 مرتبے کا نام نہیں لیا، 50 مرتبے کا نام نہیں لیا، 100 مرتبے کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اونلی 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی، اللہ کے نبی فرماتے اس کے نامہ اعمال میں قرآن عظیم کا 3/4 حصے کے پڑھنے کے برابر مالک کائنات اجر عطا کر دیتا ہے، ثواب عطا کر دیتا ہے۔ او ڈاڈولی والو، آم کی آمر گٹھلیوں کے دام، اب رمضان آ رہا ہے، 11 مہینوں کا سردار آ رہا ہے، جس کی راتیں بڑی قیمتی، جس کے منٹ بڑے قیمتی، جس کے سیکنڈ بڑے قیمتی ہیں۔ آؤ رمضان المبارک کے مہینے کا ہم استقبال کریں۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا اے لوگوں 11 مہینہ لوگوں نے بغاوتیں کی ہے، 11 مہینہ لوگوں نے شرکتی کی ہے، 11 مہینہ چوریاں کی ہے، 11 مہینہ ڈکیتی ڈالی ہے، 11 مہینہ زنا کیا ہے، 11 مہینہ شراب پی ہے، 11 مہینہ بڑے چھوٹے گناہ کیے ہیں۔ او مسلمانوں آؤ 11 مہینوں کے گناہوں کا بخشنے والا مہینہ آ گیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن عظیم کو پڑھے گا، اور یہ بات بولنے لگا ہوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے
جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھلائے دوسروں کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلا مولانا واجب علی آپ کے لیے مبارک ہو، اللہ کی نظروں میں تم اتنے بہتر ہو جو قرآن کو پڑھانے والے ہیں، جو حدیث کو پڑھانے والے ہیں، جو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو بتا بتا کر سمجھا کر پڑھانے والے، تم اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر ہو۔ اس سے یہ پتا چلا ہم قرآن کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی قرآن کے پڑھنے کا حکم دیں۔ اللہ کی حمد و صلات کے بعد قرآن عظیم کا 21واں پارہ ہے جس کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی میں نے تیری طرف وحی کی ہے۔ یہاں وحی سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دیتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی آپ تلاوت کی کیجئے، آپ قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا اللہ نے ہمارے نبی کے لیے حکم دیا۔ ہمارے نبی نے اپنے امت کے نوجوانوں کو حکم دیا، بوڑھوں کو حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا، مردوں کو حکم دیا۔ آج مجھے ان ماؤں کے لیے آنسو بہانا پڑتا ہے جن ماؤں کے پاس قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہے۔ آج بھی اتنی لڑکیاں ہیں، اگر پتا کریں پتا چلتا ہے کہ مولانا میری 4 بیٹیاں ہیں، 2 نے قرآن پڑھ لی اور 2 کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ مبارک ہو ڈھاڈولی والوں تمہارے لیے، آج تمہاری بیٹیاں مکتب میں آ کر کے قرآن پڑھنا سیکھ گئی۔ آج تمہارے بچے مسجد میں آ کر کے دین کی تعلیم سیکھ گئے۔ تم اتنے بڑے بلند مقام پر پہنچ گئے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، جس مائی نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا، جس ابا نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، جس ماں باپ نے اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بنایا، دین کا دائی بنایا، اسلام کا سپاہی بنایا، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے۔ کل قیامت کے دن مالک ذوالجلال ان کے سروں پر تاج پوشی کرے گا، ان کے سروں پر ایسا تاج پہنائے گا، ساری کائنات دیکھے گی، سوال کریں گی آقا یہ کون ہے، کس وجہ سے آج ان کے سروں پر تاج پوشی کی جا رہی ہے۔ عرش عظیم سے آواز آئے گی او دنیا والوں سن لو، یہ وہ ماں باپ تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو قرآن سکھایا، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو دین کا دائی بنایا، قرآن کا قاری بنایا۔ تمہیں کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک تمہارے سروں پر تاج پوشی کرے گا۔ میں کہوں گا ڈاڈولی والوں ان علماء کی قدر کرو، میں کہتا ہوں ڈاڈولی والوں ان اماموں کی قدر کرو، ان سے چائے کی پوچھ لیا کرو، ان کے لیے گفٹ میں کپڑے دیا کرو، ان کے لیے تحفے میں صابن دیا کرو، ان کے حوصلے بلند کیا کرو۔ اگر تم نے ایک عالم دین کا حوصلہ افزائی کی، کل قیامت کے دن وہ عالم بھی سفارش کرے گا او میرے رب یہ میرے گاؤں کا حاجی تھا، یہ میرا گاؤں کا نمازی تھا، یہ میرا بزرگ تھا، اس نے میری قدر کی، اس نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، یا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے ڈاڈولی گاؤں کے اندر مکاتب اسلامیہ آسمان کی بلندیوں پہ اڑان بھر رہے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ وہی ڈھاڈولی تھی کہ جس میں بچوں کے پاس انجمن ہوا کرتی تھی، بچوں کے پاس تقریریں نہیں ہوا کرتی تھی۔ بس میں یہ کہتا
رہا ہوں ان عالمہ کو تھوڑا سا ساتھ دے دو، ان علماء کا تھوڑا سا ساتھ دے دو، ایک دن وہ دن آئے گا اس ڈاڈولی گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہوگا، ایک بہت بڑی کالج ہوگی، ایک بہت بڑا ادارہ ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کروں یا اللہ اس پہاڑ کے دامن میں ادارہ قائم کر دے، اس پہاڑ کے دامن میں یا اللہ اسکول پیدا کر دے، اس پہاڑ کے دامن میں دین کی تعلیم کا مدرسہ قائم کر دے، تاکہ ہماری بیٹیاں بھی ہمارے بچے بھی اس پہاڑ کے دامن میں قرآن و حدیث کا سبق سیکھے۔ میں بات یہ بولنے چلا ہوں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حکم دیا تم قرآن پڑھو، تم قرآن کی تلاوت کرو، اگر تم قرآن پڑھو گے کل قیامت کے دن یہ قرآن کہے گا۔ حدیث ذہن میں آئی ہے، حدیث ذہن میں آئی ابھی، اور سنتے جائیے گا، سنتے جائیے گا، دل میں بٹھا لینا، پلے گرے باندھ لینا۔ آج مطلب کی بات بتلا رہا ہوں، جنت والی بات بتلا رہا ہوں، جہنم سے آزادی کی بات بتلا رہا ہوں، سنتے جائیے گا اور ذہن میں بٹھائیے گا۔ حدیث حدیث حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، قرآن بھی آئے گا، روزہ بھی آئے گا، کل قیامت کے دن قرآن آئے گا اور آ کر کے کہے گا او میرے رب، او میرے آقا، او میرے مالک، میرے اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ میں نہ جلائیو، میں آج یہ سفارش کرتی ہوں رات کے 12 بجے، رات کی آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ سورہ کہف بھی گواہی دے گی، سورہ بقرہ بھی گواہی دے گی، سورہ یوسف بھی گواہی دے گی، سورہ سجدہ بھی گواہی دے گی، تمام کا تمام قرآن گواہی دے گا۔ اللہ فرمائے گا او میرے قرآن جا، میں نے تیری سفارش کو قبول کیا ہے، جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا آج اس کے لیے بھی نجات ہے، قرآن کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی، روزے کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی۔ اور یہ بات میں بولنے چلا ہوں، رمضان آ رہا ہے جس میں ایک کا 700 گنا ملے گا، جس میں ایک کا دگنا تگنا چگنا ملے گا، اس لیے نیکیاں کما لینا۔ شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے کہ نہ آئے، میرے ذہن میں ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں جس نے قرآن عظیم سے اتنا پڑھا، الف لام میم، میرے ساتھ تو پڑھ دو، ارے زور سے پڑھ دو، الف لام میم، پڑھا کہ نہیں پڑھا ہم نے؟ الف لام میم زبان سے ادا کیا نا۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا کہ میری امت کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، الف لام میم جس نے قرآن عظیم کی اندر سے ایک حرف زبان سے ادا کیا، مالک کائنات اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور جس نے الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حروف ہیں، جس نے الف لام میم پڑھا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ پاک روزے کا ثواب اتنا فرمائے گا کہ اس کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے بھی نہیں بتایا۔ اس لیے پڑھو گے نا قرآن انشاءاللہ، یہ وہ بات تو نہیں ہو جائے گی نا۔ وہ بات میرے یاد آئی ہے کہ جب جامع مسجد میں ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحیم صاحب حفظہ اللہ وتولہ یعنی اجتماع کیا تھا، تو میں اس پروگرام میں کہہ رہا تھا بتاؤ کوئی ایسا آدمی ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا میں نہیں جانا چاہتا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس کی باڈی اور اس کا برین، اس کا دماغ مسجد میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بزرگ کیا بولا؟
تو میں یہی کہنے جا رہا ہوں مسلمانوں، جنت میں جانا چاہتے ہو تو منہج سلف کو اختیار کر لو۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آیا ہے، یہاں پر ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں، منہج سلف کا۔ منہج سلف، منہج کہتے ہیں طریقے کو، منہج کیا بولتے ہیں؟ طریقے کو۔ اور سلف جو پچھلے گزرے ہوئے جو لوگ تھے، کون لوگ؟ وہ سود لینے والے نہیں تھے، بیاج لینے والے نہیں تھے، شراب پینے والے نہیں تھے، بہن بیٹیوں کی وراثت کو دینے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں ہر چیز کو قربان کرنے والے، اللہ کے راستے میں عبادت کرنے والے، وہ منہج سلف، وہ ہمارا اسلاف، کہ جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے نا تو لڑکیاں آپس میں بحثیں کیا کرتی تھی۔ میری بیٹیاں سن رہی ہوں گی، میری بچیاں سن رہی ہوں گی گھروں میں، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ڈھاڈولی والوں کا یہ مائک تو آج لاجواب ہے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ تو پہلے لڑکیاں، ان کی اندر اتنا شوق تھا قرآن پڑھنے کا کہ وہ آپس میں بحث کرتی تھی۔ ایک سہیلی دوسری سہیلی سے کہا کرتی تھی کہ میں قرآن اتنا پڑھوں گی، میں آج 3 پارہ پڑھوں گی۔ دوسری کہتی تھی اگر تو 3 پڑھے گی تو میں 4 پڑھوں گی۔ اس طرح سے بحث ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سے ہماری ان بیٹیوں کے اندر جذبہ تھا، ہماری بچیوں کے اندر جوش تھا۔ آؤ میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وقت کے امام تھے، بڑے جلیل القدر امام تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، امام شافعی کی لخت جگر ہے، قرآن سے اتنی محبت ہے، قرآن سے اتنا پیار کرتی تھی۔ امام شافعی خود لکھتا ہے کہ میری بیٹی کو جب میں دیکھتا تھا تو میری بیٹی قرآن ہاتھوں میں لے کر کے پڑھا کرتی تھی۔ امام شافعی خود بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح سے کی کہ میری بیٹی جب بھی موقع ملتا، جب بھی ٹائم ملتا، قرآن پڑھنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات تھی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا او میری لخت جگر، او میری بیٹی اتنا زیادہ قرآن نہ پڑھا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، آنکھوں سے نابینی ہو جائے گی۔ امام شافعی کی بیٹی نے جواب دیا میرے ابا جب رات میں مجھے نیند آتی ہے میں قرآن بند کر دیتی ہوں اور میں بستر پر لیٹ جاتی ہوں، اچانک میرے دل میں یہ خیال آتا ہے امام شافعی کی بیٹی تو نے تو بسترا پکڑ لیا ہے، پتہ نہیں کل صبح میرا یہ حسین و جمیل جسم اس بستر پر ہوگا یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگا۔ اے میرے ابا جب قبر سامنے آتی ہے، جب موت میرے دل و دماغ میں گھومتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، پھر میں اللہ کی کتاب قرآن عظیم کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ بچیاں تھیں، یہ بیٹیاں تھیں۔ او حاجیوں قادیوں، آج تمہاری بیٹیوں نے قرآن عظیم کو طاقوں میں جزدانوں میں سجا دیا ہے اور تم نے ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل، اللہ اکبر، اتنا بڑا موبائل کہ موبائل میں اس طرح سے کھو گئی تمہاری بیٹیاں کہ رات کے 12 بجے بھی آج تمہاری بچیاں اگر کسی کا خواب دیکھتی ہے، حقو سنگاریا کا خواب دیکھتی ہے۔ کس کا؟ حقو سنگاریا کا۔ اور حقو سنگاریا نے علاقہ میوات کی عزت و آبرو کا بیڑا غرق کر دیا۔ رات کے 12 بجے ناٹکیں دیکھنا، رات کے 12 بجے موبائل یوز کرنا، استعمال کرنا، اور قرآن عظیم کی تلاوت مہینہ ٹو مہینہ ہوتی نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب، توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔ اچھا میں آخر میں میرے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں اور میرے بزرگ ہمارے اس اجتماع کے صدر مولانا عبد الرحیم صاحب بھی یہاں پر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے میں آپ لوگوں کی توہین اور میں آپ لوگوں کی ناقدری بالکل نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں جب بھی بولتا ہوں نا تو انشاءاللہ بے باک بولتا ہوں، مجھے ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے،
مجھے ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے بزرگ، میرے بڑے اکابر موقر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ مولانا مشتاق صاحب ادارہ چلاتے ہیں اور چل کر کے لوگ ائمہ مساجد کی ذمہ داریاں جو ادا کر رہے ہیں۔ اب مجھے ترس آ رہا ہے میں آپ کو دیکھوں یا اپنے علماء کو دیکھوں؟ اب مجھے ترس آ رہا ہے، لیکن صلی اللہ میں تمہارا ترس نہیں کروں گا، ہاں اپنے علماء کی ترس کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے ارے علماء کا مقام تو اتنا بلند ہے نا، عالموں کا مقام تو اتنا بلند ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اتنا بلند کہ اگر ایک عام آدمی، ایک جاہل، ایک ان پڑھ آدمی ساری عمر عبادت کرتا رہے، تہجد میں اللہ اللہ کرتے رہے ساری عمر، اور ایک عالم دین، ایک قرآن کا قاری، ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا امام اگر ساری زندگی بھر بیڈ پر، نرم گدے پر تکیہ لگا کر کے سوتا رہے، تب بھی تو اس عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک کر رہے ہو، اور دوسرے دن میں پھر عالم دین کی بے عزتی کرو گے، اماموں کے پیچھے تہ لگاؤ گے، مذاق اڑاؤ گے ان کا۔ کیسے جنت ملے گی تمہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ تو میں آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ قرآن کے تعلق سے نیکی کون نہیں چاہتا کہ نیکی ملے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم میں سے ہاتھ اٹھانا کون آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں فرشتے آ جائیں؟ کون سے فرشتے؟ ابھی آپ لوگوں نے ہاتھ پہلے ہی اٹھا لیا۔ فرشتے تو جہنم کے بھی ہیں، فرشتے تو زحمت کے بھی ہیں، فرشتے تو جو ہے جنت کے بھی ہیں، فرشتے تو جو ہے ملک الموت کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ ہاتھ بڑے سیدھے لوگ ہیں، ڈھاڈولی والے ہیں، یہی تو کمال ہے نا، تبھی تو آپ لوگوں کے دل کے ضمیر کو زندہ کرتا ہوں۔ اچھا میں سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کون چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آ جائیں؟ اب ہاتھ اٹھاؤ، رحمت کے فرشتے آ جائیں۔ آؤ میں تمہیں کیپسول دے کے جا رہا ہوں، دوا دے کے جا رہا ہوں، ٹیبلیٹ دے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، سورہ آل عمران پڑھی جائے گی، قرآن عظیم کی تلاوت ہوگی، اس گھر کے اندر اللہ کے رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ وہ فرشتے پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ اس گھر والوں پہ رحم کرنا، اس گھر کی چار دیواری میں فلاں حاجی کی پوتیاں قرآن پڑھتی ہے، فلاں حاجی کی بچیاں نماز پڑھتی ہے، فلاں حاجی کی بچیاں نمازوں کی پابند ہے، اے اللہ اس گھر پہ رحم کرنا۔ آؤ میں تمہارے سامنے واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن عظیم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ یوں آتا ہے حدیث میں، واقعہ اس طرح سے ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلیان کی طرف چلا گیا، پیر کی طرف چلا گیا، جہاں پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کی فصل سوکھ رہی تھی۔ ہماری فصل سوکھتی ہے نا پیر میں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے اپنے خلیان میں چلا گیا، پیر میں چلا گیا، گھوڑے کو رسی سے کھوٹے سے باندھ دیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے، قرآن عظیم کو پڑھنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت اسید بن حضیر نے کیا دیکھا کہ گھوڑا اس طرح سے بدکنے لگا جیسے کوئی بھینس اونٹ کو دیکھ کر کے بدکتی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو بند کیا، گھوڑے کے قریب آیا، چارہ رکھا، پانی پلایا، پیار کیا، کہیں بھوکا تو نہیں ہے، کہیں پیاسا تو نہیں ہے، کیوں پریشان ہے۔ گھوڑے کی پوری خاطرداری کرنے کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ پھر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کی، اسید بن حضیر کا گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ بات نبی کے سامنے رکھی، پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی نے فرمایا او اسید بن حضیر، تیرے نصیبے کا کیا کہنا، تیرے مقام کا کیا کہنا، تیرے رتبے کا کیا کہنا۔ اللہ نے تیری قرآن کی قرات کو پسند کیا، فرشتوں نے پسند کیا۔ او اسید بن حضیر، جب تو قرآن پڑھتا ہے آسمانی دنیا سے رحمت کے فرشتے آ کر تیرے اوپر پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، اور وہ گھوڑا فرشتوں کی پروں کو دیکھ کر کے بدک رہا تھا۔ اور اسید بن حضیر، اگر تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا، اگر تو قرآن کا پڑھنا بند نہ کرتا، شاید ہو سکتا ہے کہ مدینے کے خوش نصیب لوگ بھی ان فرشتوں کی اس چراغا کی چمک کو دیکھ لیتے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن ایک میگنیٹ کا سا کام کرتی ہے، ایک چمبک کا سا کام کرتی ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں پر فرشتے آ جائیں گے۔ میگنیٹ جس طرح سے لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، تو قرآن عظیم بھی فرشتوں کے لیے میگنیٹ ہے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا پورے طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تراویحوں کی نماز کو قبول فرمانا، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمانا۔ انشاءاللہ اب موقع تو ملے گا نہیں اور رمضان المبارک کے مسائل اور ان پر گفتگو کرنے کا، کیوں کہ اب رمضان میں ہم سب بزی ہو جائیں گے۔ کوئی درس قرآن دے گا، کوئی تراویح پڑھائے گا، کوئی کہیں جائے گا۔ تو میں اللہ سے صرف یہ دعا کروں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا ایک بات تو میں بول ہی دوں جب جا ہی رہا ہوں تو، تاکہ دھاڑولی والے یہ کہیں گے کہ بتایا نہیں۔ افطاری کرو گے کہ نہیں؟ زور سے بولو، کریں گے نا افطاری؟ تو بات یہ چلیے آخر میں ایک جملہ بولوں گا، اپنے پورے موضوع کا لب لباب ہے۔ جیسے ہی تمہارے سامنے افطاری کا سامان آئے گا، اور نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، یقین کے ساتھ روزہ رکھا، رات کو تراویحاں پڑھی، حلال روزی سے سحری کی، حلال روزی سے روزہ افطار کیا، عقیدہ یہ بنا کہ یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، کوئی دکھاوا کے لیے نہیں ہے۔ جو اس طرح کا عقیدہ بنا کر کے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اسے یہ پتا چلا کہ حلال روزی سے سحری کرنا، حلال روزی سے روزہ افطار کرنا۔ اب شام کو مسجد میں تمام کی تمام ورائٹی آئیں گی، کہیں کھجوروں کا ٹوکرا، کہیں پھل فروٹ کا ٹوکرا آئے گا کہ نہیں آئے گا، ساری چیزیں آئیں گی، اور کہیں بریانی کا دیگ آئے گا، کہیں بریانی کا تسلا آئے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، نبی نے فرمایا کہ سنت روزہ یہ ہے کہ تم کھجور سے روزہ افطار کرنا۔ کس سے؟ کھجور سے۔ سنت تو تبھی ہے نا، سارے روزے دار کھجور سے اپنا روزہ افطار کریں گے۔ اچھا مولانا نعیم نے کھجوروں کا ٹوکرا بھیج دیا، عبداللہ نے بریانی کا دیگ بھیج دیا، اور فلاں نے اور چیز بھیج دی، فلاں نے پھل فروٹ بھیج دیے۔ اب تمام کے تمام روزے داروں نے روزہ تو میرے کھجوروں سے کھولا ہے نا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ثواب تو مولانا نعیم لے گیا، کیونکہ میرے کھجوروں سے روزہ افطار ہوا ہے، اور باقی کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو کھائی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں، بریانی بھیجنے والوں، پھل فروٹ بھیجنے والوں، افطاری کی چیز بھیجنے والوں، گھبراؤ نہیں۔ جہاں پر 7:20 پہ روزہ افطار ہوگا، میں نے وہ تمام کی تمام چیزیں 7 بجے ہی قبول کر لی، اس لیے کہ میں اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہوں، اس کے جذبے کو دیکھتا ہوں، اس کے جوش کو دیکھتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ حلال روزی سے روزہ افطار ہو۔ لیکن ایک بات یہ بول رہا ہوں جو آخر میں بولوں گا، جو بریانی کے جو دیگ آئے ہیں، جو سامان آیا ہے، روزہ افطار کرنے سے پہلے سوچنا کہ یہ بریانی کا دیگ کہاں سے آیا ہے۔ کسی اولیکس باز کے تو گھر سے نہیں آیا۔ اب بات بنے گی، اولیکس اور ٹٹلو باز کے گھر سے تو بریانی نہیں آئی، سود لینے والے کے سے تو نہیں آئی، حرام کی دولت
کمانے والے کے گھر سے دنیائی میں کہتا ہوں اپنے روزے کی حفاظت کرنا، خبردار حرام کی دولت کے بھوکے بھی نہ لگانا، نبی نے فرمایا جو حلال روزی سے کھولے گا، حلال روزی سے سیری کرے گا، اسی کے روزوں کو میں قبول کروں گا۔ اللہ مجھے راہ قبل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے ان تمام کے تمام اساتذہ، یہ ڈھاڑولی کے جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں بیچارے، کچھ اماموں سے میں واقف نہیں ہوں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے ہمارا دل جیت لیا، آج ہم نے ان کا دل جیت لیا، ہم ان سے خوش ہو گئے، اتنی محنت اور اتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ڈاڑولی کے جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان مکاتب اسلامیہ کے یہ معصوم پھول جیسے بچے اور بچیاں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ کسی کو قرآن کا قاریہ بنا، کسی کو قرآن کا قاری بنا، کسی کو دین کی داعیہ بنا، کسی کو اسلام کا سپاہی بنا۔ اے مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو میں چیز ایک طالب علم نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میری یہ باتیں کہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاۃ والسلام۔